بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بلیم گیم کی، اور اس میں ریکمنڈیشنز دیں گے کہ اس کو ختم کریں، یعنی الزام تراشی سے باز آئیں، کیونکہ یہ حماقت سے شروع ہوتی ہے اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو جتنی جلدی آپ اس کو ختم کر لیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اس تصویر میں جو نظر آ رہا ہے، میاں بیوی جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور بچی جو ہے وہ کس ٹراما کا شکار ہے، یہ اس بچی کے ذہن یا اس کے دل سے ہی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تو جو میاں بیوی آپس میں الجھتے رہتے ہیں، کسی وقت تو لاؤڈلی الجھتے ہیں اور کسی وقت اندر سے تناؤ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے منفی اثرات جو ہیں وہ بچوں پہ پڑتے ہیں۔ اس لیے اکثر بروکن فیملیز کے بچے جو ہیں وہ کافی حساس ہو جاتے ہیں، ان کو بورڈنگ ہاؤسز میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی میں بڑی محرومی رہ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ میں آپس میں تضاد تھا، ناچاکی تھی، ایک دوسرے کو بلیم کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، اپنے فیلیئرز ایک دوسرے کے اوپر تھوپ دیتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے، الزام تراشی جو ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک شیطانی فعل ہے۔ شیطان سب سے پہلے، جو جادو کا بھی ذکر آیا ہے قرآن میں، کہ جو فرشتے جو جادو سکھاتے تھے وہ منع کرتے تھے لوگوں کو کہ اس کو نہ سیکھو، کیونکہ یہ جو ہے جادو کا بنیادی فنکشن جو ہے وہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کرنا ہے، اور ناچاکی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جس وقت آپ بلیم شفٹ کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی سیٹ بیک ہو لائف میں، کوئی ناکامی ہو، تو آپ کہیں کہ جی تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا تھا۔ تو یہ بلیم گیم جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، جتنی جلدی اس سے نکلیں گے اتنی جلدی آپ نیگیٹو سٹیٹ سے باہر آئیں گے۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ whom do you want to blame۔ آپ اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں کئی دفعہ کہ جی انہوں نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی۔ خامد بیوی کو بلیم کر سکتا ہے، بیوی خامد کو بلیم کر سکتی ہے، دوستوں کو آپ بلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کئی دفعہ آپ کو اچھے دوست نہیں ملتے تو وہ آپ کو بری عادات میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ کو ڈرگس پہ لگا دیتے ہیں، آپ کو شراب نوشی پہ لگا دیتے ہیں، گیملنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا پھر چوتھی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ تھوڑا بہت ٹھہرانا تو درست ہوتا ہے، مگر ایسا اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا کہ آپ کے مینٹل پیرالسس ہو جائے، آپ سوچ ہی نہ سکیں، تو اس سٹیٹ سے تو انسان کو نکلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آدمی جو ہے وہ خدا کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ وائے می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ادھر سے بھی نکلنا چاہیے۔ پھر فیٹ ہے کہ آپ اپنی قسمت کو روتے ہیں کہ یار میں تو ہوں ایک بد قسمت، میری تو نصیب ہی برے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی بلیم ہے۔ پھر آپ سرکمسٹانسز کو بلیم کرتے ہیں کہ اگر یہ سرکمسٹانسز نہ ہوتے، یہ حالات ہوتے، تو میں یہ ہوتا۔ پھر آپ مسڈ اپرچونٹیز متعلق بات کرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ فیصلہ اس وقت نہ کیا ہوتا، یہ غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو اس وقت حالات کچھ اور ہوتے۔ درست ہے، ان سب چیزوں میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، مگر یو ہیو ٹو موو فارورڈ، یو ہیو ٹو موو آن ورڈ۔ اگر آپ اسی بلیم گیم میں ہی الجھے رہے تو پھر بہت ساری اپرچونٹیز جو آگے ملنے والی ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ اور پھر یہ سوچنا کہ میں جو ہے اس بلیم گیم سے جو ہے نکل آؤں گا، وہ آپ اسی وقت نکل سکتے ہیں جس وقت آپ اپنے ذہن کو صاف رکھیں اور اپنے ذہن میں ایک آگے بڑھنے کی آپ میں جو ہے تڑپ ہو۔ اور اگر آپ الجھے رہے اسی میں کہ جی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور اس چیز کا انتظار کرتے رہے کہ پہلے حالات سازگار ہو جائیں تو پھر میں کسی کام کی طرف پڑھوں گا یا کسی کام کو جو ہے انڈرٹیک کروں گا، تو یہ غلط سوچ ہے۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے، کیونکہ جو بلیم گیم میں انسان کئی دفعہ بالکل ناکارہ ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ صرف پرابلم کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، سلوشن کی طرف نہیں آتے۔ تو سلوشن کی طرف آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سلوشن جب، اور سلوشن یہ ہے کہ آپ ایکٹیویٹی کسی میں انڈلج کر لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہو۔ سارا وقت بیٹھ کے جو ہے نا، یو ڈونٹ موپ اراؤنڈ، یعنی موپنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس
वही सोचते रहे कि मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ये मैंने क्यों कर दिया, ये क्यों मैंने कर दिया। तो सारा वक्त अगर आप रिग्रेट्स और पछतावों में ही उलझे रहेंगे तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले ठंडे दिल से बैठ के सोचें कि जो इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं उनसे तो निकले ना, उनकी तरफ तवज्जो ना दें जो आपको शैतानी ख्यालात आते हैं, क्योंकि ये जो इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं ये शैतानी वसवास होते हैं। पहले तो इनको एक तरफ करें और बैठ के सोचें कि मेरी इस वक्त प्रेजेंट स्टेट क्या है और मैंने इससे किस तरह निकलना है। रेमेडियल मेयर्स की तरफ आए, अल्लाह से मदद मांगे, तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ने मोहलत दी हुई है, आप निकल आएंगे इन सब शैतानी वसवसों से। तो जो शैतान जो है वो आपकी एनर्जी सक करना चाहता है। वो जो है ना वो इन चीजों में बड़ा खुश होता है जिस वक्त एक इंसान जो है वो सेंस ऑफ सिन में मुब्तला हो और वो ग्रीफ स्ट्रिकन हो और वो गिल्ट और शेम में हो और उसको लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हो। सेंस ऑफ सिन जो है ये बुरी नहीं है, एक वो गिल्ट फीलिंग्स होती हैं और गिल्ट भी बुरी नहीं कि जिनका आगे मस्बत नतीजा निकले। यानी आप गिल्टी फील कर रहे हैं कि जी मैंने ये गलत काम किए, तो आपका ये गिल्ट जो है ये हेल्थी गिल्ट है अगर आप अपने में एक चेंज ले आए। मगर अगर आप इसी गिल्ट के अंदर ही उलझे रहेंगे, इंटेंगल्ड रहेंगे, तो फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह सेंस ऑफ सिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज परमिसिबल, कि आप समझते हैं कि जी मेरे से ये गलत काम हुआ, मैंने इधर बुखल शो किया, मैंने इधर जो है खैरात नहीं की, या मैंने इधर ये चीज जो करनी चाहिए थी वो नहीं की। तो ऐसे में थोड़ा सा सेंस ऑफ गिल्ट होना चाहिए ताकि आप अपनी इस्लाह कर सकें। मगर सारा वक्त सेंस ऑफ गिल्ट में मुब्तला रहना या सारा वक्त सेंस ऑफ सिन में मुब्तला रहना, ये जो है आपकी एनर्जी को टोटली सक आउट कर लेते हैं। और ये सक हो, कौन सक कर रहे होते हैं? ये वैम्पायर सक कर रहे होते हैं। ये जो शयातीन हैं उनको इससे बहुत मजा आता है कि वो आपकी एनर्जी जो है वो उसको सक कर रहे हैं। और इसी में लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है तो फिर आपको में कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनसे निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप निकलेंगे नहीं तो फिर आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब ये डिप्लीटिंग स्टेट्स हैं, ये वो वाली स्टेट्स हैं, वो कैफियत हैं जो आपको एक किस्म की जन अपने हिसार में लेके बैठी हुई हैं, उनको आपको निकलने नहीं दे रही। आपको के ऊपर एक किस्म की बंदिश है जो आपको बाहर नहीं निकलने दे रही। और ये वो स्टेट्स हैं जिस तरह डिस्पेयर है, यानी नाउमीदी। आप अल्लाह की तरफ से भी नाउमीद हैं कि मैं इस हालत से किस वक्त निकलूंगा, और आप बहुत ज्यादा गमज़दा हैं कि मेरे से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई और मेरे से ये हो गई हिमाकत। और आप मतलब है बिल्कुल ही अपने आप को तन्हा तन्हा पाते हैं। तो ये चीज जो है ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे होती है। फिर डाउट्स हैं, अनसर्टेनिटी है, जब आप में उम्मीद ही नहीं है तो फिर आपको नेचुरली डाउट्स आएंगे, शकूक आएंगे, शुबात आएंगे, फिर आपको पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप में इतनी वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही कि आपको मूव फॉरवर्ड कर सकें। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं जो आपको पीस ऑफ माइंड आपकी शैटर कर रहे हैं। आपने ऐसे में अल्लाह से मदद मांगनी है और कहना है अल्लाह ताला से कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ए अल्लाह ताला मेरे में ना ताकत है नेकी करने की ना बुराई से बचने की मगर आप ही की तौफीक से। तो 10 दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें जब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स तंग करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या अल्लाह मेरे में ताकत नहीं है इन वसवसों से बचने की, मेरे में कोई ताकत नहीं है मगर वो ताकत है जो तू दे। ना मैं अच्छाई कर सकता हूँ ना मैं बुराई कर सकता हूँ। तो ये एक किस्म की सरेंडर जो है ये अल्लाह को पसंद है कि जब आप इतराफ करें कि भी मैं बेबस। जिस तरह के हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो इतराफ किया उन्होंने कि जी मैं जो है ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू नजैना मिन गम्मिन कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। तो जब उन्होंने इतराफ किया कि मुझसे गलती हुई है मगर मेरे पास अब कोई चारा कार नहीं है, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा मैं इसी तरह मोमिन को निजात देता।
تو ریگریٹ سے نکلیں، کیونکہ ریگریٹس میں زندگی جو ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی ورل پول یا بھنور میں پھنس گئے ہیں اور آپ سے نکلا نہیں جا رہا ہے، یا آپ کسی دلدل میں پھنس گئے ہیں، آپ جتنی ایفرٹ کرتے ہیں وہ بیکار ثابت ہوتی ہے، تو آپ نے نکلنا ہے ادھر سے۔ اور یہ بات ساری شروع کدھر سے ہوئی؟ بلیم گیم سے شروع ہوئی، کہ آپ جو ہے ہر ایک چیز میں اپنے یا تو اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہیں، یا کسی اور کو بھی بلیم کر رہے ہیں، سرکمسٹانسز کو بلیم کر رہے ہیں، یا اپنی جو کوتا عملی ہے اس کے لیے اپنی بیوی کو بلیم کر رہے ہیں۔ جو بھی ہے، ابھی آپ اپنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں کہ جو کچھ ہوا مجھ سے میں اس کے اوپر نادم ہوں، مگر اتنے زیادہ ندامت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا ذہن جو ہے اور آپ کی سوچ جو ہے وہ جکڑی جائے اور آپ اس سے باہر نکل ہی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ وغیرہ سوء حالنا بحسن حالک، اللہ تعالیٰ مجھے بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لے جائے۔ اللہ وغیرہ سوء حالنا بحسن حالک، حسن حالک مطلب اچھے حال کی طرف مجھے لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زندہ ہیں، جو بھی آپ کی حالت ہے، بری حالت ہے مگر پھر بھی زندہ تو ہیں۔ آپ کے اوپر شیطان نے پوری طرح غلبہ تو نہیں پا لیا، یا شیطانی طاقتوں نے آپ کے اوپر پوری طرح غلبہ تو نہیں پا لیا، آپ پوری طرح مایوس تو نہیں ہو گئے، نہیں، راستہ تو کچھ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے نا۔ دیر از سم لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، اس لائٹ کو دیکھیں اور ظلمات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بلیم گیم جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے جدھر سے باہر نکلے، ایکسپٹ رسپانسبلٹی۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میرے سے غلطیاں ہوئی، بس اب میری مدد فرما۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان، اللہ المستعان، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ المستعان، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کو کہ متعلق اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ کہ اس کی رحمت آپ کو سمیٹ لے گی اپنے دامن میں۔ تو اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھیں۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپس میں غلط فہمیاں کرتے اور بلیم گیم کو شروع کرتے، الزام تراشی، اور آپ کو اس چیز سے دور لے جاتے ہیں کہ آپ بھائی چارے کے ساتھ محبت کی زندگی، سکون والی زندگی گزاریں۔ سو اللہ سے مدد مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں رکھ شیطان کے وسوسوں سے۔ کئی دفعہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جو ہے توکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ کسی دلدل میں گر جائیں تو جتنی آپ ایفرٹ کریں گے اتنے زیادہ ڈوبتے جائیں گے دلدل کے اندر۔ تو ایسے میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پہ توکل کرنا چاہیے۔ گو یہ بہت مشکل ہے مگر کوشش تو کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ کوشش اس سینس میں کہ جی جو یہ آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، جو وساوس آتے ہیں، جو آپ کو ناامیدی کی طرف مائل کرتے ہیں، آپ نے ان سے نکلنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ یہ جو وسوسے ہیں یہ بلاک کر رہے ہیں آپ کا پاتھ ٹورڈز پروگریس۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر بندہ 3-4 دفعہ دن میں پڑھ لے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور۔ Oh Allah, reconcile with love and understanding between our hearts and resolve our broken affairs and guide us towards peace and paths of guidance and take us out of the darkness of falsehood, ignorance, evil, etc. to the brightness of truth and guidance۔ کہ اللہم الف بین قلوبنا، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، واصل ذات بیننا، ہمارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں امور ہیں ان کو ٹھیک کر دے، واہدنا سبل السلام، ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ لے جا، ونجنا من الظلمات النور، اور ہمیں نجات دے ظلمات سے، اندھیروں سے، اور نور کی طرف لے جا۔ آمین۔ Oh Allah, reconcile our hearts, amend what is between us, guide us to the paths of peace, save us from darkness and admit us to light۔ تو کنکلوژن یہ ہے کہ لائف از اباؤٹ انرجی، ڈونٹ لیٹ دی انرجی گریبر سک آؤٹ یور انرجی۔ شیاطین کی کوشش ہے کہ آپ کی انرجی کو کھینچ لیں آپ سے، وسوسوں کے ذریعے، آپ کو کانفلکٹس کے ذریعے، آپ کو شکوک کے ذریعے، آپ کو ایک ایسی کیفیت میں ڈال دیں کہ آپ بے بس ہو کے رہ جائیں، اور وہ آپ کی انرجی جو ہے وہ سک آؤٹ کر دیں۔
So adopt a positive mindset in which you forgive and forget and move on. So blame shifting से बाहर निकलें, एक दूसरे को माफ करें। इंसाफ करने वाला अल्लाह ताला की जात है, वो आगे आपकी जो महरूमियां हैं उनको की तलाफी कर देगा किसी न किसी तरीके से। और आप बस कोशिश करें कि इल्ज़ाम तराशी से, रिग्रेट से, पछतावों से निकलें और आगे बढ़ें और ये ब्लेम गेम को तर्क कर दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।